ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ اپنے وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں شہباز شریف 18 مہینے حکومت کرتے ہیں آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے اور چھوٹی بڑی جماعتوں کے ساتھ مل کے، جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر فوڈ انفلیشن 52% پہ چلی جاتی ہے، پاکستان کے اندر کرائسس آتا ہے، پاکستان کی معیشت بحران کا شکار ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مل کے حکومت کرتے رہے پی ڈی ایم کے اندر بلاول اور میاں شہباز شریف۔ آج وہ کہہ رہے ہیں، آج وہ ایک دوسرے کو اپنا حریف شو کر رہے ہیں، اور اسی طرح میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آئیں گے تو پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی دیکھیں، آپ کے سوال میں بنیادی طور پر مجھے جواب دینے کے لیے دو کمپوننٹس نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ انہوں نے مل کے حکومت کی اور پھر اب ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو اصل بات یہ بھی ہمارے جو سیاست ہے اس میں ایک بہت بڑا المیہ اور بہت بڑے سیاسی بحران کی وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جب الیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت پھٹ جاتے ہیں اور اس وقت الگ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اپنے سیاسی مفادات کے تحت ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں اپنی سیاست کی دکانیں چمکانے کے لیے اور اپنے ووٹر کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کرنے کے لیے، اور پھر جب حکومت آ جاتی ہے اور اسمبلیاں بن جاتی ہیں تو پھر وہاں اپنے حکومتی مفادات کے لیے پھر ملی بھگت سے پھر ہم نوالا ہم پیالہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہماری سیاست کو بہت بڑا نقصان ہے، یہ منافقانہ رویے جو ہیں یہ بہرحال ہمارے ملک کو بہت نقصان دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ وہ اب آج یہ دعوے کرتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آ جائیں گے تو ہم فلانا بحران ختم کریں گے اور ہم مالی کھانے کے کرائسس ختم کریں گے اور ہم بجلی کے کرائسس ختم کریں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم ان کو کتنی دفعہ آزما چکی ہے، کاؤنٹلیس اور اینڈلیس ٹائمز۔ ہم قوموں کی تاریخ میں اتنی دفعہ آزمائشیں، ایک ہی گروہ کو بار بار آزمایا جانا، حدیث تو کہتی ہے نا کہ مومن ایک گروہ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا، لیکن ہم تو وہ جو been there done that، ہم پتہ نہیں 3 4 دفعہ ان کو بار بار ٹرائی کر چکے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اصل بات تو وہی ہے کہ سارے کے سارے ریسورسز تو ملک کے پاس خدا داد موجود ہیں۔ ہم اگر کھانے کے کرائسس اور یہ گندم کے کرائسس اور ان تمام چیزوں پہ دیکھیں تو ملکی حالات کا اگر آپ جائزہ لیں، ملکی اسباب اور ریسورسز کا اگر آپ جائزہ لیں تو سونا اگلنے والی زمینیں ہمارے پاس ہیں، نسل در نسل جفا کش ٹرینڈ ہمارے پاس دہقان ہے، ہمارے پاس پنجنت کی زمین ہے، the best canal irrigation in the world ہے، اور پھر اس سب کے ساتھ ہمارے پاس بہترین موسم ہے۔ اس کے باوجود ادھر ہماری خریف کی فصل کٹتی اور 2 مہینے کے بعد ہمارے حکمران جو ہے وہ گندم لینے کے لیے کشکول لے کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، وہ صادق نہیں ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، وہ ملک کے خزانوں کی محافظ کرنے والی نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ جب تک قیادت ہم خدا خوف قیادت، اور وہ قیادت جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتی ہے، اور وہ قیادت جس کے خوف خدا کا تصور یہ تھا کہ عمر اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو تجھے اس کا سوال ہوگا، جب تک ہمیں وہ دور فاروقی والی قیادت نہیں ملتی، ملک کے وسائل اور اسباب سمگلنگ کے ذریعے، لوٹ مار کے ذریعے ہماری قیادتوں کی تجوریوں میں بھی جاتے رہیں گے، اور یہی غریب سے غریب تر بھی ہوتا رہے گا اور بھوکا مفلسی کا شکار بھی رہے گا۔